तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस जिसके बड़े चर्चे हैं, जिस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है और इस वक्त ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट बन चुका है। और उसकी वजह यह है कि 8 फरवरी के बाद, या आप ये कहिए कि इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद ये पहला एक ऐसा इवेंट हो रहा है जिसमें तमाम अपोजिशन पार्टियों की नुमाइंदगी भी है। और इस इवेंट का इतना खौफ है कि 3 मकामात जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ने सिलेक्ट किए थे, जहाँ पे वो इवेंट करना चाहते थे, 3 मकामात को कैंसिल करवा दिया गया है। अब ये चौथा मकाम है, ये लेजेंड होटल है G5 में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बैक साइड पर है। और यहाँ पर ये इवेंट होने जा रहा है। कुछ ही देर पहले इस जगह की फिल वक्त तो कंफर्मेशन मिल चुकी है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान को, और यहाँ पर तैयारियाँ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की जो टीम है उन्होंने शुरू कर दी हैं। लेकिन ये हम आपको शुरू में ही बता दें कि अभी भी इस बात के चांसेस हैं कि पूरी कोशिश की जाएगी कि ये जगह भी कैंसिल करवा दी जाए। इसलिए बड़ा इम्तिहान है वकला तंजीमों का, जिनके ज़ेर इंतज़ाम ये जगह है, कि वो कितना प्रेशर लेते हैं और कहीं वो भी इस जगह पे इवेंट करवाने से इनकार तो नहीं कर देते। आपको बता देते हैं कि इस वक्त अखुंज़ादा हुसैन साहब यहाँ पर मौजूद है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान से, और शाइस्ता खोसा साहिबा मौजूद हैं, और सदीक खान तरीन साहब मौजूद हैं, और ख्वाजा मुदस्सिर महमूद तौसी साहब मौजूद हैं, नासिर शराजी साहब मौजूद हैं, और हमारे दोस्त मीडिया के जो हैं रिजवान गंजई साहब और ज़ुबैर अली खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। ये कुछ कैमरे जो हैं उनके पीछे वसीम मलिक साहब, फैज़ान साहब मौजूद हैं, और दीगर हमारे दोस्त भी यहाँ पर डिजिटल मीडिया के मौजूद हैं। तो अखुंज़ादा हुसैन साहब से शुरू करते हैं। अखुंज़ादा हुसैन साहब, 3 मकामात पे आप प्रोग्राम करना चाहते थे, वो कैंसिल हो गया, तो ये भी अब दबाव तो आएगा कि इस जगह पे भी आप इवेंट ना करें। तो क्या लगता है, आप आज इवेंट कर पाएंगे? चंद घंटे बाकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप साथियों का शुक्रिया कि रात के इस पहर आप आए और हमारी हौसला अफजाई की, हमें दाद दी। बिल्कुल हम करेंगे। कल बारिश भी है, और अगर हम ये जगह भी हमारी कैंसिल करवाते हैं, ये फस्ताई हुकूमत और इसके इदारे, तो हम इसको डी चौक में भी करने का इरादा रखते हैं। हर सूरत करेंगे। अपोजिशन की तमाम पार्टियाँ इंटेक्ट है इस हवाले से। हमारा मौलाना साहब से भी रब्ता हुआ था इस हवाले से, उनको भी वहाँ हमने इत्तेमाद भी लिया है। हमारे कायदीन ने अभी थोड़ी देर पहले इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सारी साथी यहाँ पे मौजूद है। देखिए, हम कोई किसी को नहीं यहाँ गालियाँ देने आए हैं, ना कोई लड़ाई झगड़े के लिए आए हैं, ना कोई एहतजाज के लिए आए हैं। ये हमारा बुनियादी हक़ है, और हमने आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी से के उन्वान से ये कॉन्फ्रेंस रखा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो गैर एलानिया माशाल्लाह नाफिज़ है, और ये उसके समरात है जो हम देख रहे हैं कि पीसफुल लोगों को अपना एक पीसफुल इज्तिमा के हक़ से भी महरूम रखा जा रहा है। तो हमारा तो उन क़ुव्वतों के लिए ये पैगाम है। हम आज दोपहर कराची से पहुँचे हैं, और यकीन जाने अभी तक घर नहीं गए हैं, और कभी एक जगह भाग रहे, कभी दूसरी जगह भाग रहे। सब साथियों को सलाम। और ये जमहूरियत के जो है ना चैम्पियंस है, ये जमहूरियत के रखवाले हैं, जमहूरियत के मुहाफ़िज़ है। पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत दम तोड़ चुकी है, आइन अपना मुक़द्दमा हार चुका है, पाकिस्तानी मज़लूम कौम अपना मुक़द्दमा हार रही है। लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के प्लेटफार्म से ये एक जो हम हमारे चकज़ई साहब जो तहरीक के सरबराह, वो अक्सर कहते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान डूबती कश्ती से वो SOS कॉल है पाकिस्तानी कौम के लिए। तो ये वो SOS कॉल है। जो भी हम सामीन इस आपके प्लेटफॉर्म से हमें सुन रहे, सबसे हमारी दरख्वास्त है कि इस हवाले से अपनी आवाज़ बुलंद करें। हमारा ये कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ये कौमी एजेंडा है। हम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपने आइन के लिए कर रहे हैं, अपने जमहूर के लिए कर रहे हैं, और आवाम की हकमियत के लिए कर रहे हैं। तो सब ने हमारे साथ इसमें जुड़ना है, सब ने इसमें हमारे साथ हिस्सा डालना है, और इंशाल्लाह हम हर हाल में इसको करके रहेंगे। सर साहब, ये जो 3 मकामात आपने पहले सेलेक्ट किए थे, वो कौन से मकामात थे, और वहाँ पे इंतज़ामिया ने क्या कहा कि क्यों वो इजाज़त नहीं दी जा सकती? पहले हमने मारगला होटल का किया था। वहाँ पे हमें ये कहा गया था कि यहाँ पे वो क्रिकेट की टीम का रूट है और सिक्योरिटी का रिस्क है। हमने कहा चलो ठीक है, एक माकूल इन्होंने वो, तो हमने कोऑपरेट किया इंतज़ाम के साथ। हमने दूसरा एक मकाम रखा ट्यूलिप, जो ये क्लब रोड पे है, उधर भी हमें फिर यही वो मिला। चलो हमने कहा ये, तो फिर हमने इस्लामाबाद के दूसरे कोने में यानी E11 में एक मार्की में रखा कि चलो ये तो उधर से रूट गुजर सकती है, बिल्कुल एक साइड पे जगह है। लेकिन वहाँ पे तो इंतज़ामिया ने बिल्कुल वो अपनी असलियत पे उधर आगे और कहा कि आप ये कर ही नहीं सकते। तो अब ये उन क़ुव्वतों का हमें ये पैगाम है, लेकिन हम इंशाल्लाह डट के खड़े हैं और इसका मुकाबला करेंगे। तो बिल्कुल, मैं ख्याल सबसे बात कर लेते हैं। तो शाइस्ता साहिबा, आप बताएं कि कितनी मुश्किलात आपको पेश आ रही हैं, और अब भी हमने देखा है कि रात 1 बजे का टाइम है, आप और दीगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की जो टीम है, आप सब यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप कितनी कॉन्फिडेंट हैं कि आज आप ये इवेंट कर पाएंगे?
اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی کیونکہ آپ وہ واحد ایک چینل ہے, ایک فورم ہے جن کے تھرو ہماری آواز جو ہے وہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام تک جا سکتی ہے. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا, بہت ہی تھوڑا سا پیچھے کا عرصہ ہے کہ جب ہم پہلا اپنا اسلام آباد میں جلسہ کرنے جا رہے تھے تو میں نے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آج نہیں تو کل یا پرسوں ہم وہ جلسہ کریں گے. اسی طریقے سے مجھے بینگ اے لا اسٹوڈنٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ قومی کانفرنس بہت لیٹ ہو گئی ہے. 1 سال آپ کا گزر چکا ہے آپ کے مینڈیٹ چوری ہوئے کو. تو اب خیر دیر آئے درست آئے, لیکن ہر صورت یہ قومی کانفرنس ہوگی. دیکھیے, میں بہت آسان لفظوں میں اگر کہوں تو گھروں میں فوتگیاں بھی ہو جاتی ہیں, اور جب فوتگیاں ہو جاتی ہیں تو ہم کسی انتظامیہ سے جو ہے وہ پرمیشن نہیں لیتے. ہم اپنے گھروں کے باہر جو ہے نا دریاں لگا لیتے ہیں, اور دریوں پہ جو ہے ہم وہ جو دانے ہوتے ہیں وہ پڑنا شروع کر دیتے ہیں. اگر سپوز یہ جگہ بھی کینسل ہو گئی تو اس کے باہر سڑک بھی ہے, وہ سڑک ہماری ہے, وہ پاکستانی لوگوں کی ہے, وہ عوام کی ہے. ہم وہاں پہ زمینوں پہ بیٹھیں گے, لیکن کل ہر صورت قومی کانفرنس کا آغاز ہوگا, اور آپ کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ اگر ان طاقتور ذرائع جو کہ خود کو اپنے آپ کو بت سمجھتے ہیں اگر وہ نہ رکے تو آپ پہلی دفعہ دیکھیں گے پاکستان کی ہسٹری میں کہ ہم سڑکوں پہ بیٹھ کر ہم قومی کانفرنس کا آغاز کریں. بالکل ٹھیک ہے. میں ناصر شاہ صاحب اور خالد صاحب آپ سے بات کروں گا, آپ اگر ادھر آ جائیں اور آپ سب سلیپی آپ سائڈ پہ آ جائیں تو ذرا آپ سے بات کر لیتے ہیں. ناصر شاہ صاحب, مجھے ویسے ظاہر ہے آپ تیاریاں تو کر رہے ہیں, کوشش تو کر رہے ہیں, لیکن لگتا یہ ہے کہ ایک اور اٹیمپٹ کی جائے گی کہ آپ یہاں پر نہ کروا سکیں. تو کیا دیکھتے ہیں پھر آپ لوگ کیا کریں گے, اور آپ لوگوں کی بھی یہ صرف زبانی کلامی ہوائی فائرنگ ہوگی یا واقعی آپ لوگ کر پائیں گے کہیں نہ کہیں جہاں بھی کرنا پڑے لیکن ایونٹ آپ کر لیں گے؟ شکریہ صدیق. پہلے تو میں آپ کو کنگریچولیٹ کرنا چاہوں گا چونکہ یہ لڑائی جو اس وقت ہم لوگ لڑ رہے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت, یہ لڑائی پورے ملک کی لڑائی ہے, میڈیا کی آزادی کی لڑائی ہے, آزادی اظہار رائے کی لڑائی ہے, اور اس لڑائی سے ہی ہم پاکستان کو بچا سکتے ہیں. دوسرا جو آپ نے یہ کہا کہ دیکھیں بالآخر پہلا کوسچن تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایجیٹیشن نہیں کرنا, ہم کوئی احتجاجی مظاہرہ یا ریلی نہیں کر رہے, ہم ایک ڈائلاگ کر رہے ہیں جو ایک ان ہاؤس ڈائلاگ ہے, جس ڈائلاگ میں ہم بنیادی طور پہ آئین کی حاکمیت اور رول آف لا کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں. اس کو کون روکنا چاہتا ہے؟ اس کا مطلب ہے واضح طور پہ کچھ قوتیں ہیں جو آئین کی حاکمیت کے خلاف ہیں, رول آف لا کو اپنے لیے چیلنج سمجھتی ہیں, لہٰذا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ انہیں اس پروگرام کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ ایکسپوز ہو رہی ہیں. اس سارے عمل کے نتیجے میں یہ جو 3 جگہوں پہ کینسل ہوا ہے, یہ 3 جگہوں پہ کینسل ہونے میں ایک بلیسنگ ہے, اور وہ بلیسنگ ہے کہ یہ کون کینسل کر رہا ہے, کون ہے جسے آئین سے خوف ہے, کون ہے جو آئین اور قانون کی سربلندی سے خوف کھاتا ہے, کون ہے جو آئین کو دراصل پامال کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کانفرنس کے ہونے سے اس کو انکور کیا جائے گا, وہ بے نقاب ہوگا. تو وہی قوتیں کسی طور پہ سامنے آ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بھی ایک بلیسنگ ہے. اب یہ ہے کہ اگر یہ وہ کریں گے کہ اس آخری, البتہ اس کی بیک کے اوپر چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خود بار کونسل ہے, اور بار کونسل کو تھریٹن کرنا کوئی اتنا آسان سا کام جو ہے بار کونسل تھریٹ نہیں ہوتی, وہ مینیج ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک دوسرا وہ ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. ہم اس سرزمین کے بیٹے ہیں, اس سرزمین کے وارث ہیں, عوام کے نمائندے ہیں, پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر آنے والی قوتیں یہاں پر جمع ہیں, جو حقیقی جو ہے وہ ڈیموکریسی کے ترجمان ہیں. ان لوگوں کو عوامی تائید حاصل ہے. یہ لوگ اگر یہاں پر باہر آئیں گے تو یہ اور زیادہ خطرناک ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا ایک بار خان صاحب نے ایک فکرہ کہا تھا, انہوں نے کہا ہاں وہ خطرناک ہو گئے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اس طرح کے ڈائلاگ سے روکیں گے تو سڑکوں پہ ہم اور زیادہ خطرناک ہوں گے. وہ جس چیز کو روکنا چاہتے ہیں وہ چیز اور زیادہ عوامی ہوگی, اور زیادہ پبلک ہوگی, اور وہ جس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے کہ نہیں ہمارا نام سامنے نہیں ہے, وہ اپنا نام پھر نہیں چھپا سکیں گے. میں سمجھتا ہوں حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, ان کی بیک کے اوپر جو ہے ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آئین کی سربلندی دیکھیں, جیسے کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے نا, وہ پہلے ڈائگنوز کرتا ہے, ڈائگنوز کرنے کے بعد ٹریٹمنٹ کرتا ہے. ہم جو سوشل سائنٹسٹ ہیں, جو اس پاکستان کو اور سیاستدان ہیں, ہم نے بھی ڈائگنوز کیا ہے پاکستان کو اور دیکھا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو سچویشن ہے ڈس انٹیگریشن کی, بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, کے پی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, جی بی کے اندر ریزنٹمنٹ آپ کے سامنے ہے.
कौन सी चीज़ है, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान को इंटीग्रेट कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है। इस वक्त ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अगर कोई है कि जिस पर एक सोशल कॉन्टेक्ट आवाम के और स्टेट के दरमियान मौजूद है और लोग ये समझते हैं कि यही वाहिद डॉक्यूमेंट है कि अगर इसके ऊपर इसकी रूह के मुताबिक अमल किया जाए तो फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान में इंटेग्रिटी आ सकती है और सालमियत यकीनी हो सकती है। वो डॉक्यूमेंट आईन पाकिस्तान है। आईन पाकिस्तान की जो शक्ल है वो मसक की जा रही है, उसका जो असल चेहरा था उसको ख़राब किया जा रहा है। जुडिशरी उसकी ट्राइकॉटमी जो है उसकी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, उसको आपने देखा किस तरीके से सबूताज कर दिया गया है। जुडिशरी को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, इसी तरीके से वकला को उसकी तरफ आपने खुद इशारा कर दिया है। फिर अभी जो हमारी सहाफ़ी बरदरी के ऊपर जो हमला हुआ पीका ऑर्डिनेंस की शक्ल में, मैं समझता हूँ ये वर्स काइंड है। इसको तो आप किसी डेमोक्रेटिक पीरियड के अंदर तो तवक्को ही नहीं रख सकते। लिहाजा ये बज़ाहिर एक डेमोक्रेसी है, लेकिन ये आपको पता है कि अवामी राय से आने वाले लोग नहीं हैं। चूँकि ये अवाम के पास नहीं जा सकते, लिहाजा ये कंट्रोल के ज़रिए से हुकूमत रखना चाहते हैं और जिसने भी अवाम के पास जाना है वो फिर अवामी राय के मुताबिक चलता है। चूँकि हकीकी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती है और इन्होंने एक लिहाज से पार्लियामेंट को भी कंट्रोल किया हुआ है उन क़ुव्वतों ने जो बहरहाल हकीकी आइनी तरीके से नहीं आई हैं। तो वो इस वक्त आज़ादी इज़हार राय को भी सबूताज करना रोकना चाहती हैं, स्नब करना चाहती हैं। हम पाकिस्तान के अंदर कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान की ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए खड़े हैं। हम पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल एफर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान को सेफ गार्ड करने की एफर्ट है और इसमें हम आपका साथ भी चाहते हैं और पाकिस्तान के इंशाअल्लाह ताला 25 करोड़ आवाम हमारे साथ है, उसकी मेजॉरिटी गालिब अक्सरियत हमारे साथ हैं, वो इस मसले को समझ रही है। और अभी ये इब्तदाई है, चूँकि ये है नैरेटिव मेकिंग। नैरेटिव पहला मरला होता है और जब आप नैरेटिव मेकिंग के ऊपर कौम को खड़ा कर लेते हैं फिर कौम मैदान के अंदर भी आती है। ये इसलिए खौफजदा है कि अगर ये नैरेटिव मेकिंग हो गई तो फिर लोग फील्ड में आएंगे, फिर लोग एजिटेट करेंगे। लिहाजा वो नैरेटिव मेकिंग को रोकना चाहते हैं। हम इंशाअल्लाह ये मरला अव्वल है और पूरी साबित कदमी के साथ इस मरले को गुजारेंगे और हमारे यहाँ ज़बरदस्त किस्म की इत्तेहाद और वहदत है। अभी हमने जो सिंध का विज़िट किया है, यकीन करें हमारे लिए इतना सरप्राइजिंग था जिस तरीके से वाम वेलकम किया GM सैयद के फैमिली ने, जिस तरीके से वाम की सिंध यूनाइटेड पार्टी ने, जिस तरह पीर पगाड़ा साहब ने वेलकम किया। उन्होंने कहा मेरी तरफ से आप लिख लें, मैं आपका इंटेग्रल पार्ट हूँ, मैं आखिरी दम तक इसके ऊपर खड़ा रहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दीगर जो पार्टनर्स हैं उनके साथ भी कर लें। और वो डेलीगेशंस मेरी मालूमात के मुताबिक पहुँचना शुरू हो गए हैं। इस वक्त फहमीदा मिर्ज़ा साहब आ गई हैं, कुछ दीगर पार्टियों के लोग जो हैं वो वहाँ से बाकायदा तौर पे आ चुके हैं इस्लामाबाद में। तो इंशाअल्लाह ताला कल पाकिस्तान को मुख्तलिफ उन्वान से रिप्रेजेंट किया जाएगा। पाकिस्तान की जुडिशरी या जुडिशल प्रोसेस के साथ जो रिलेटेड लोग हैं, जो पाकिस्तान के आइन को जानते हैं, इंशाअल्लाह ताला वो माहिरीन आएंगे, बार काउंसिल के नुमाइंदे आएंगे, इसी तरह आपके सोशल मीडिया के इंशाअल्लाह ताला मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो आएंगे, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उस मीडिया के मेजर एंकर पर्सनस वो आएंगे, इसी तरीके से जो NGOs हैं जो पाकिस्तान के अंदर सोशल हकूक़ की बात करती हैं इंशाअल्लाह उनके नुमाइंदे आएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे आएंगे और इस तरीके से पाकिस्तान बोलेगा, पूरे यानी तमाम सूबों से रिप्रेजेंटेशन होगी। और ये एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट हम यहाँ तैयार करेंगे जो हमारी आइंदा की सियासी जद्दोजहद में एक बुनियादी डॉक्यूमेंट का किरदार अदा करेगा और हमें मिलकर चलने में मदद देगा। तो ये पाकिस्तान की बका के लिए है, ये इस वतन के उस डॉक्यूमेंट की बका के लिए है जिसके ऊपर हम सब आपस में एक दूसरे के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह तवक्को रखते हैं कि आप भी कल भरपूर तरीके से इसको कवर करने के लिए होंगे, ताकि अगर कोई अपने आप को बेनकाब करना चाहता है तो वो बेनकाब करे और अगर कोई अपना जो है वो आइन और अमन पसंदी का चेहरा और आइन की सुप्रीमेसी की बात करना चाहता है तो उसके लिए भी मैदान खोलो। बिल्कुल ठीक है खैर साहब, आपके साथ तो कंक्लूड करेंगे। पहले मैं हमारे साथ 3 के प्लेटफॉर्म के 2 बहादुर और ज़बरदस्त सहाफ़ी जो है हमारे साथ मौजूद हैं, रिजवान भाई और ज़ुबैर भाई। आप आगे हैं, आपकी भी राय ले लेते हैं। तो ज़ुबैर भाई आपसे शुरू करते हैं, क्या वजह है, एक प्रोग्राम ही तो होना है, उसमें गुफ्तगू तो होनी है, कोई उसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी कि कोई इन्होंने कोई ऐलान जंग करना है, कोई हमला करना है, कोई बदअमनी करनी है, कोई दहशतगर्दी करनी है, तो डायलॉग होना है जैसे नासिर शाह साहब कह रहे हैं। तो खौफ क्यों है इसके? अपना देखें, बात आपकी दुरुस्त है। यहाँ पर कोई TTP के लोग बंदूक लेकर खड़े होकर बात नहीं करेंगे, यहाँ पर डायलॉग ही होंगे। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर बात होगी आइन की, यहाँ पर बात होगी कानून की, यहाँ पर बात होगी आइन के ऊपर अमल दरामद की, यहाँ पर बात होगी मौजूदा मार्शल लॉ के निज़ाम की, और उससे लोग जो है वो खौफज़दा हैं। और यही वजह है कि ये चौथी मरतबा इसका वेन्यू जो है वो तब्दील किया जा रहा है। तो ये मार्शल लॉ की निशानियाँ हैं, मार्शल लॉ में इस तरह का होता है। पंजाब में मरीम नवाज़ का मार्शल लॉ है,
وفاق میں جو ہے وہ محسن نقوی کے ذریعے مارشل لا نافذ کیا گیا ہے. تو یہاں پر اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ جلسے جلوس تو دور، اب ایک بند کمرے میں ہوٹلز کے اندر جو ہے وہ ایک کانفرنس کروانے کی بھی اجازت نہیں ہے جہاں پر آئین کی بات ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین جو ہے وہ معطل ہو چکا ہے، آئین کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی. اگر آپ آئین کے اوپر بات کریں گے تو آپ کو اٹھایا بھی جائے گا، اگر آپ آئین کے اوپر بات کریں گے تو آپ کے اوپر پیکا ایکٹ بھی لاگو ہو سکتا ہے، اگر آپ آئین کے اوپر بات کریں گے تو آپ کے لیے دروازے بند بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے لیے زمین بھی تنگ کی جا سکتی ہے. تو یہ مارشل لا کا نظام ہے اور یہ خود کو ایکسپوز کر رہے ہیں. گزشتہ 2 سالوں سے یہ کچھ ہو رہا ہے اور اس میں آپ کی بات درست ہے کہ یہاں پر پاکستان کی بات ہونی ہے، پاکستان کی عوام کی بات ہونی ہے، پاکستان کی عوام کی مینڈیٹ کی بات ہونی ہے. یہاں پر پاکستان سے خدا نخواستہ علیحدگی کی تو کوئی تحریک شروع ہونے نہیں ہے، تو پھر اتنے خوفزدہ ہونے کی بات کیوں ہے؟ تو آئین سے وہ خوفزدہ ہوتے ہیں اور وہ لوگ یاد رکھیں جو آئین سے خوفزدہ ہوتے ہیں، آئین کے آرٹیکل 6 اندر لکھا ہوا ہے کہ جو آئین کو نہیں مانتا، جو آئین کو پامال کرتا ہے، جو آئین کو رونتا ہے، اس کے لیے پھر سزا جو ہے وہ آرٹیکل 6 ہے اور اس کے مطابق ایک نہ ایک دن تو آئین کے اوپر عمل درآمد تو ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو سرزمین ہے یہ اسی طرح بے آئین تو نہیں رہے گی، ایک نہ ایک دن تو آئین پہ عمل درآمد تو ہوگا. بہت سارے پہلے اس دور میں یہاں پر آئے ہیں جو اس آئین کو نہیں مانتے تھے، وہ آج کل کہاں ہیں اور ان کو کس طریقے سے یاد کیا جاتا ہے. یہ وقت بھی گزر جائے گا اور یہ جو سیاسی جدوجہد ہے سیاسی جماعتوں کی، یہ وقت ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوں اور اس سیاسی جدوجہد کو آگے لے کے چلیں اور آئین کے اوپر جس طریقے سے اپوزیشن میں آئین کے اوپر بات کرتے ہیں اس طرح اقتدار میں آنے کے بعد بھی آئین کے اوپر بات کی جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا. کیونکہ اس وقت جو حکومت میں جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی پہلے آئین کی بات کرتی تھی لیکن اقتدار ملنے کے بعد ان کو آئین بھول جاتا ہے. تو یہ وقت ہے کہ تمام کم از کم اپوزیشن جماعتیں تو اکٹھی ہوں اور بڑی خوشائند بات ہے کہ یہاں پر کل کانفرنس ہوگی اور آئین کے اوپر بات ہوگی. اور اس آئین کو میرا خیال ہے کہ اس آئین کی جو ضرورت ہے یہ نہ صرف یہ تو ایک کانفرنس ہے، یہ تعلیمی اداروں کے اندر پڑھانا جانا چاہیے کہ پاکستان کے لیے آئین کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے. تو یہ خوفزدہ ہے لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. رضوان بھائی آپ بتائیں کہ دیکھیں رضوان بھائی، جب کوئی بھی قانون ہاتھ میں لیتا ہے جس کی ہم سب مخالفت کرتے ہیں، یعنی جو دہشت گرد ہیں جنہوں نے بندوق اٹھا رکھی ہے، جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، تو ہم نے ہمیشہ ان کی مخالفت کیا، مذمت کیا اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ بندوق چھوڑ دو، ہتھیار اٹھانا چھوڑ دو، پہاڑوں سے نیچے اترو، دہشت گردی چھوڑ دو، آؤ بات کرو پاکستان کے ساتھ، ڈائلاگ کرو. تو ڈائلاگ تو ہر معاشرے کے اندر ضروری ہوتا ہے اور یہی کہا جاتا ہے ہر ملک کے اندر، ہر معاشرے کے اندر، مہذب معاشرے کے اندر کہ بات چیت کریں اور آئین بتائیں آپ کو کیا شکایت ہے. تو اتنا خوف اس بات چیت اور اس ڈائلاگ سے؟ دیکھیں ابھی ناصر شاہد صاحب نے جو گفتگو کی ہے انہوں نے سارا سم اپ کر دیا ہے. یہ جو کانفرنس ہے جس کا اتنا خوف ہے، اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس کانفرنس میں پاکستان کے تمام مکاتب فکر، تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں، جو ریجنل جماعتیں ہیں، ہر کسی کے ایشوز ہیں. ہر کوئی پچھلے یہ جو حکومت آئی ہے جو 2 سال سے جو سسٹم پاکستان میں نافذ ہے اس سے تنگ ہے اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. مثلا آپ سندھ کا اگر دیکھیں نا، سندھ کے اندر جو ناانصافی ہے، جو پانی کا مسئلہ ہے، وہ ان کے لیے مسئلہ ہے اس لیے ہے کہ وہاں پہ آئین کے مطابق یہ انصاف نہیں ہے. اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے. تو اس انصاف کو یقینی بنانے کے لیے پہلے یہ تھا، ہم یہ دیکھتے تھے کہ ایک تحریک انصاف کا صرف وہ تھا، ایک کوشش تھی، جدوجہد تھی. لیکن اب اس کے اندر بڑی یہ خوشائند بات ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں بھی اس پر متفق ہیں. دیگر جو مکاتب فکر ہیں، وکلا ہیں، صحافی ہیں، کسان ہیں، تاجر ہیں، جتنے بھی سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں، تو وہ اب اس بات پہ اتفاق کر چکے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ مسائل کا حل ایک ہی ہے کہ یہ جو آئین ہے، یہ جو سب کو اکٹھا رکھ سکتا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے اور اس کا ایجنڈا بھی ایک ہی ہے. ابھی ہم جب وہاں پریس کانفرنس ہو رہی تھی، شاہد خان عباسی صاحب نے وہ بات بھی کی. ان کا مقصد یہ سارے جو لوگ ہیں نا، صرف اور صرف ایک ہی چیز کے اوپر اکٹھے ہیں اور وہ ہے آئین پاکستان اور اس کا تحفظ کرنا. اور یہی اس وقت پاکستان کے موجودہ مسائل کا حل بھی یہی ہے. لیکن جن لوگوں نے آئین کو یہاں پہ معطل کر رکھا ہے وہ ظاہر ہے اس سے خوفزدہ ہیں. لیکن یہ چیزیں روکی نہیں جا سکتی، ایک فکری نشست ہے. اور جیسے ناصر شاہد صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کے اندر بیٹھ کے ابتدائی طور پر سارے لوگ کنسنسس سے ایک ایسا چارٹر تیار کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے اوپر چل کے آگے پھر پاکستان کو یہ جو تحریک ہے تحفظ آئین پاکستان کی، یہ پھر عملی طور پر اس کے اوپر کوئی ایکشن کیا جائے. کوئی سڑکوں پہ نکل کے کرنا ہے یا جس طریقے سے بھی کرنا ہے، کیونکہ اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. کہ صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ آپ احتجاج کی دور کی بات ہے کہ آپ ایک کانفرنس بھی نہیں کروا سکتے. تو ظاہر ہے اس سچویشن سے نکلنا تو ہے. اس نکلنے کے لیے جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ تمام لوگ اکٹھے ہو کے سر جوڑ کے بیٹھیں اور اپنی تجاویز لے کے آئیں، ایک چارٹر تیار کریں اور اس چارٹر کی بنیاد پہ اکٹھے چلیں اور پھر ہی کوئی راستہ نکل سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی کوشش ہے اور اسی وجہ سے خوف بھی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ جو آئیڈیاز ہیں ان کو کل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آئیڈیاز بلٹ پروف ہوتے ہیں.
وہ کسی لاٹھی گولی سے نہیں روکے جا سکتے. تو یہ آئیڈیاز کی جنگ ہے اور آئیڈیاز کی جنگ میں ہمیشہ آئیڈیاز ہی جیتتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی کوشش ہونے جا رہی ہے اور اس کے ریزلٹس بھی نکلیں گے. اور جو لوگ بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں, یہ پاکستان کی بات ہے, آئین کی بات ہے, یہ غیر سیاسی بات ہے. اس لیے تمام پاکستان کے لوگوں کو اس میں شرکت بھی کرنی چاہیے, اس کی سپورٹ بھی کرنی چاہیے, اور جتنی زیادہ اس تحریک کو کامیاب بنا سکتے ہیں سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کے. یہ پاکستان کی بات ہے اور پاکستان کے لیے سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. یہ ایک اچھی کوشش ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ سب لوگ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب یہ بتائیں کہ حکومت جو ہے, ابھی آج آپ نے دیکھا ایک بڑا اشتہار چھپا کہ پنجاب میں تاریخ رقم کر دی ہے مریم نواز صاحبہ نے, اور شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تاریخ بدل دی ہے. تو جو پاپولر حکومتیں ہوتی ہیں ان کو تو کوئی خوف نہیں ہوتا کہ کوئی احتجاج کرتا ہے, کوئی لانگ مارچ کرتا ہے. تو یہ تو نہ احتجاج ہے, نہ لانگ مارچ ہے, کانفرنس ہے. تو اتنا خوف آپ کو کیا لگتا ہے, کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کے تمام دوستوں کا اور آپ کی تمام ٹیم کا کہ رات کے اس پہر جب لوگ اپنے گھروں میں آرام کی نیند سو رہے ہیں اور آپ پاکستان کے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اور یہاں کے لوگوں میں شعوری طور پہ ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ اب آپ کی بیداری کا وقت آ چکا ہے, آپ یہاں موجود ہیں, میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی تمام ٹیم کا. گزارش یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کے بعد آج کے دن تک 26 فروری کا سورج جب صبح طلوع ہوگا تو پاکستان کی اس پولیٹیکل ہسٹری کا یہ گرینڈ اپوزیشن کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا. بالکل. اور اس اجتماع میں پاکستان کے ہر طبقہ فکر کی نمائندگی ہوگی. اس میں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوں گی, ریجنل پارٹیز بھی ہوں گی, پاکستان کی ریلیجیس پارٹیز ہوں گی, اس میں تاجر تنظیموں کے نمائندے ہوں گے, اس میں وکلاء تنظیموں کے نمائندے ہوں گے, اس میں صحافت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے نمائندے ہوں گے, اور یہ پاکستان کے تمام سیاسی, مذہبی, ریجنل تمام جماعتوں کا ایک نمائندہ اجلاس ہوگا جو کہ اس چیز کا ادراک کرے گا کہ 8 فروری کے بعد جب لوگوں پر ایک حکومت مسلط کی گئی تھی, اس مسلط کردہ حکومت کے 1 سال کی کارکردگی کیا ہے. اور میں نے جو تمام ہمارے دوستوں نے گفتگو کی, میں ان سے ہٹ کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کل کمپیریزن ہوگا حکومت کی 1 سالہ کارکردگی کا, اور ان کے اندر کا خوف یہ آج عیاں ہو گیا کہ آپ کے 3 جگہوں پہ پروگرام کینسل کر دیے گئے تاکہ لوگ اپنی ان حکمرانوں کو آئینہ نہ دکھا سکیں. باقی جہاں تک آپ نے پنجاب حکومت کی بات کی ہے, یا تو اس کی میں سب سے بڑی آپ کو مثال دوں کہ ہمارا ملک پاکستان کی بنیادی اکائی ریڑھ کی ہڈی ایگریکلچر ہے, زراعت ہے. تو حکومت پنجاب کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ انہوں نے کسانوں سے گندم کی خریداری 2 سال ہے اس کو روک دی گئی ہے, اور ہمارا کاشتکار, ہمارا کسان اب مجبور ہو گیا ہے کہ وہ اپنی کھڑی فصل کو, وہ گھاس, گندم کو گھاس بنا کے وہ بیچنے پہ مجبور ہو گیا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری گڈ گورننس ہو رہی ہے, ہم جناب بڑا رول آف لا کے تحت چل رہے ہیں, ہمارا کاشتکار, ہمارا کسان بھوکا مر رہا ہے. اور اس کی آپ ایک اور چیز دیکھ لیں کہ یہ ان کے اعداد و شمار کے مطابق تو ان کی گورننس چل رہی ہوگی, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو عام غریب آدمی ہے اس کی زندگی پر اس کے کیا اثرات پڑے ہیں. کیا ہمارے نوجوانوں میں روزگار کی کمی ہوئی ہے؟ کیا ہمارے نوجوانوں کو انہوں نے کوئی روزگار کے وسائل کریٹ کیے ہیں؟ کیا ہمارے کاشتکار کو اور کسان کو ان کی محنت کے مطابق ان کی اجرت مل رہی ہے؟ کیا ہماری فصلیں جو اگ رہی ہیں اور ان کو مارکیٹ میں ان کے مطابق آپ نے ان کو فصلوں کا ریٹ دیا ہوا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, کیا آپ نے ڈی اے پی کی قیمت میں کمی کی ہے؟ کیا آپ نے یوریا کی قیمت میں کمی کی ہے؟ کیا آپ نے انرجی کی قیمت میں کمی کی ہے؟ کیا آپ نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی کی ہے؟ آپ کہتے ہیں ہاں یہ ضرور کیا ہے آپ نے کہ آپ نے ایونٹ مینجمنٹ کمپنیوں کو پیسے دے کے اپنے پروگرام آرگنائز کرائے ہیں, اور یہ مصنوعی پروگرام جو یونیورسٹیز اور کالجز میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جناب یہاں کی یوتھ ہم سے پیار کرتی ہے. تو یوتھ اس سے پیار کرتی ہے جو یوتھ کے حقیقی نمائندہ ہوتے ہیں. ایونٹ مینجمنٹ کمپنیوں سے پروگرام آرگنائز کر کے آپ لوگوں کی رائے نہیں تبدیل کر سکتے. کل کا پروگرام اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کا یہ پلیٹ فارم, میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز, پاکستان کی ریلیجیس پارٹیز,
पाकिस्तान की रीजनल पार्टीज़, ताजिर तंजीमों के लिए, वकला तंजीमों के लिए, साफ़ी भाइयों के लिए इंशाअल्लाह ताला ये एक नई नवीद और नई सहर की सुबह का सूरज जो है ना वो तुलू होगा, और इंशाअल्लाह ताला इसके असरात पाकिस्तान की आने वाली पॉलिटिकल जो जदोजहद होगी उस पर पड़ेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जो हकीकी जमहूरियत का हमारे हुक्मरान जो ये लाग अलापते हैं कि जनाब हम हकीकी जमहूरियत के नुमाइंदे हैं, तो हकीकी जमहूरियत में तो सबसे बड़ा जो एक वेपन होता है, जो सबसे बड़ा जो उसका कामयाबी का ज़रिया होता है और जीना होता है कि उस आप जीने पे कदम रख के आगे चलें, वो होता है पॉलिटिकल डायलॉग। तो पॉलिटिकल डायलॉग ये करने दें, फिर लोगों को फैसला करने दें, फिर लोग, पीपल आर द बेटर जज, लोगों को फैसला करने दें कि लोग हुक्मरानों के साथ हैं या लोग पाकिस्तान के हकीकी नुमाइंदों के साथ हैं। बिल्कुल ठीक है जी। देखते हैं सूरत हाल क्या बनती है। और इस वक्त जिस वक्त हम मौजूद हैं अभी भी ये डाउट है कि शायद ये जगह इस जगह से भी इवेंट कैंसिल करवा दिया जाए। तो जो भी अपडेट्स होंगी आपको आगाह करेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सर